عزیز طلبہ و طالبات، سبق اپنی مدد آپ کا دوسرا حصہ آج ہم پڑھتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جان چکے ہیں، اس سبق کے مصنف سر سید احمد خاں ہیں اور یہ سبق ان کی کتاب مقالات سر سید جلد پنجم سے لیا گیا۔ ایک دفعہ آپ سبق کا مرکزی خیال دہرا لیں تاکہ مزید آگے سبق سمجھنے میں آپ کے لیے آسانی ہو۔ مرکزی خیال: کامیابی، ترقی اور عزت انہیں ملتی ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں۔ قومی اصلاح و ترقی کے لیے ضروری ہے کہ قوم کا ہر فرد اپنی اصلاح کرے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فرد سے افراد بنتے ہیں، افراد سے قوم بنتی ہے اور قوم سے معاشرہ بنتا ہے۔ معاشرہ تب ٹھیک ہوتا ہے جب ہر فرد اپنی اصلاح کی فکر کرتا ہے۔ پیج نمبر 7 سے اب پڑھنا شروع کرتے ہیں اور اس انسان کی اگلی پشتوں کے حالات پر خیال کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی موجودہ حالت انسانوں کے نسل در نسل کے کاموں سے حاصل ہوتی ہے۔ حاصل ہوئی ہے، بند کریں۔ انسان کی اگلی پشتوں پر خیال کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی موجودہ حالت انسان کے نسل در نسل کے کاموں سے حاصل ہوئی ہے۔ محنتی اور مستقل مزاج محنت کرنے والوں، زمین کے جوتنے والوں، کانوں کے کھودنے والوں، نئی نئی باتوں کے ایجاد کرنے والوں، مخفی باتوں کو ڈھونڈ کر نکالنے والوں، آلات جرثقیل سے کام لینے والوں۔ آلات جرثقیل کہتے ہیں بھاری بوجھ اٹھانے والے آلے، اور ہر قسم کے پیشہ کرنے والوں، ہنرمندوں، شاعروں، حکیموں، فلسفوں یعنی فلسفیوں، ملکی منتظموں نے انسان کو موجودہ ترقی کی حالت پر پہنچانے میں بڑی مدد دی ہے۔ ایک نسل نے دوسری نسل کی محنت پر عمارت بنائی ہے اور اس کو ایک اعلیٰ درجے پر پہنچایا ہے۔ ان عمدہ کاریگروں سے جو تہذیب و شائستگی کی عمارت کے معمار ہیں، لگاتار ایک دوسرے کے بعد ہونے سے محنت اور علم و ہنر میں جو ایک بے ترتیبی کی حالت میں تھی، ایک ترتیب پیدا ہوئی ہے۔ رفتہ رفتہ نیچر کی گردش نے موجودہ نسل کو اس زرخیز اور بے بہا جائیداد کا وارث کیا ہے جو ہمارے پرکھوں کی ہوشیاری، پرکھوں کہتے ہیں آباء و اجداد کو، پرکھوں کی ہوشیاری اور محنت سے مہیا ہوئی تھی۔ وہ جائیداد ہم کو اس لیے نہیں دی گئی کہ ہم صرف مثل مارے سرگنج اس کی حفاظت ہی کیا کریں، ہم صرف خزانے پر بیٹھے ہوئے سانپ کی طرح بیٹھ دیں کہ جو نہ خود اس سے فائدہ حاصل کرتا ہے اور نہ دوسروں کو اس سے فائدہ حاصل کرنے دیتا ہے۔ ہمیں ایسا نہیں کرنا، بلکہ ہم کو اس لیے دی گئی ہے کہ اس کو ترقی دیں اور ترقی یافتہ حالت میں آئندہ نسلوں کے لیے چھوڑ جائیں۔ مگر افسوس، 100,000 افسوس کہ ہماری قوم نے ان پرکھوں کی چھوڑی ہوئی جائیداد کو بھی گرا دیا۔ ایک نہایت عاجز و مسکین غریب آدمی جو اپنے ساتھیوں کو محنت اور پرہیزگاری اور بے لگاؤ ایمانداری کی نظیر دکھاتا ہے، اس شخص کا اس کے زمانے میں اور آئندہ زمانے میں اس کے ملک، اس کی قوم کی بھلائی پر بہت بڑا اثر پیدا ہوتا ہے، کیونکہ اس کی زندگی کا طریقہ اور چال چلن گو معلوم نہیں ہوتا، مگر اور شخصوں کی زندگی میں خفیہ خفیہ پھیل جاتا ہے اور آئندہ نسل کے لیے ایک عمدہ نظیر بن جاتا ہے۔ سر سید احمد خاں نے اس پیراگراف میں بتایا کہ جو شخص اگر الگ سے انفرادی طور پہ محنت شروع کر دیتا ہے، اگرچہ بظاہر اس کا فائدہ ہمیں نظر نہیں آتا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آنے والے دنوں میں اس کے فوائد نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہر روز کے تجربے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ شخصی چال چلن میں یہ قوت ہے کہ دوسرے کی زندگی اور برتاؤ اور چال چلن پر نہایت قوی اثر پیدا کرتا ہے، اور حقیقت میں یہی ایک نہایت عمدہ عملی تعلیم ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص انفرادی طور پہ محنت کرے، وہ اپنے آپ کو بہتر کرے، اس کا شخصی چال چلن جب درست ہوتا ہے تو اس کو دیکھ کر بہت سارے لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ بعض اوقات ہماری لمبی لمبی گفتگو، ہماری بہت ساری باتیں دوسرے آدمیوں کو سدھار نہیں سکتی، لیکن ہمارا ایک عمل دیکھ کر ہزاروں لوگ ہدایت یافتہ ہو جاتے ہیں اور اپنے آپ کو درست کر دیتے ہیں۔ یہی علم وہ علم ہے جو انسان کو انسان بناتا ہے۔ اسی علم سے عمل، چال چلن، تعلیم نفسی،
نفس کشی، شخصی خوبی، قومی مضبوطی، قومی عزت حاصل ہوتی ہے۔ یہی علم وہ علم ہے کہ جو انسان کو اپنے فرائض ادا کرنے اور دوسروں کے حقوق محفوظ رکھنے اور زندگی کے کاروبار کرنے اور اپنی عاقبت کے یعنی آخرت کے سنوارنے کے لائق بنا دیتا ہے۔ اس تعلیم کو آدمی صرف کتابوں سے نہیں سیکھ سکتا اور نہ یہ تعلیم کسی درجے کی علمی تحصیل سے حاصل ہوتی ہے۔ مشاہدہ آدمی کی زندگی کو درست اور اس کے علم کو بعمل یعنی اس کے برتاؤ میں کر دیتا ہے۔ علم کے بنسبت عمل اور سوانح عمری کے بنسبت عمدہ چال چلن آدمی کو زیادہ تر معزز اور قابل ادب بناتا ہے۔ یہاں تک سبق اپنی مدد آپ ختم ہو چکا ہے۔ اس سبق کے بعد دو قسم کے سوالات آپ سے پوچھے جاتے ہیں، سبق کا خلاصہ اور سیاق و سباق۔ اس تیسرا سوال آپ کہہ سکتے ہیں ایم سی کیوز کا، جو کہ مصنف کے حالات سے آتا ہے اور سبق کے اندر سے بھی ایم سی کیوز آ جاتے ہیں، اس لیے آپ کو سبق کی ریڈنگ بہت اچھے طریقے سے کرنی ہے۔ اگر آپ ایم سی کیوز کو اچھے طریقے سے حل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو خلاصہ یاد کرنے سے بہت مدد ملے گی، لیکن خلاصے کو آپ روایتی طور پر رٹے لگانے کی بجائے آپ اس طرح کریں، اپنی کتاب کھولیں اور اس کو پڑھنا شروع کریں۔ آپ کے پاس ہائی لائٹر ہونا چاہیے تاکہ اس میں جو خاص مقامات آپ کو ملتے جائیں آپ ان پہ نشان لگاتے جائیں۔ جب آپ نشان لگا لیں گے، 2 سے 3 مرتبہ اس کا مطالعہ کر لیں گے، اس کے بعد آپ نے ٹیکسٹ بک سامنے رکھنی ہے اور دیکھ کر اس سبق کا خلاصہ بنانا ہے۔ زبانی نہیں بنانا، ابتدا میں دیکھ کر اس سبق کا خلاصہ بنانا ہے۔ اگرچہ 2 سے 3 مرتبہ پڑھنے سے آپ کو سبق سمجھ آ جائے گا، آپ زبانی بھی لکھ سکتے ہیں، جو بچے زبانی لکھ سکتے ہیں وہ زبانی لکھیں، لیکن وہ جو ہنٹس آپ نے دیے ہوئے ہیں جن پہ آپ نے نشان لگا لیا ہے وہ شاید ابتداً جو درمیانے درجے کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کے ذہن میں نہ رہیں، تو ان ہنٹس کو دیکھنے کے لیے وہ آپ ٹیکسٹ بک بے شک کھول کے رکھ لیں اور 3 سے 4 چیپٹرز کی وہ اس طرح ایکسرسائز کریں، 3 سے 4 چیپٹرز کا خلاصہ وہ اسی طرح تیار کریں گے تو انشاءاللہ پھر ان کو ضرورت نہیں پڑے گی۔ اس کے بعد اب آپ لوگوں نے یہ کرنا ہے، اس سبق کا خلاصہ لکھ کے جیسے میں نے آپ کو کہا تیار کر کے آپ مجھے کل کے لیکچر سے پہلے سینڈ کر دیں گے تاکہ میں وہ چیک کر لوں آپ لوگوں نے کتنا اس کو سمجھا ہے اور کتنے اچھے طریقے سے آپ لکھ سکتے ہیں۔ جتنا آپ لکھ سکیں آپ نے لکھ لینا ہے۔ اس کے بعد پھر ہم سیاق و سباق کے بارے میں یعنی اس سبق کا جو سیاق و سباق ہے وہ آپ کا ہوم ورک ہوگا اور ساتھ ہی ساتھ ہم آگے پڑھنا بھی شروع کر دیں گے۔ تھینک یو۔